بھائی کا جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو دل میں خوشی آتی ہے. عمران بھائی کتنا زبردست یہ کام ہے جو لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو معلوم ہے عمران بھائی, جب میں کوئی ایسا کام دیکھتا ہوں تو میرے دل میں سب سے پہلے یہ دعا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور مجھے بھی کچھ ایسا کر دے میرے لیے کہ میں بھی ایسے کام میرا ایک سوال ہے, اتنا دل میں جذبہ یہ ابھرتا ہے میرے. صاحب آپ سے ایک سوال ہے. پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی کہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کروڑوں روپے کے کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو رمضان میں, اور بہت ہی ایکسپینسو فوڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ کھلایا جاتا ہے, لگژری آئٹمز رکھے جاتے ہیں. تو اس پر لوگوں نے تنقید یہ کی کہ ٹھیک ہے یہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن کیا اس رقم سے آپ کسی کو اگر کاروبار شروع کروا دیں تو وہ بہتر نہیں ہے؟ تو جواب بھی آیا کہ جی ہم یہ بھی کروائیں گے, کاروبار کی بھی پوری کوشش کریں گے, لیکن اگر کوئی ایسا انسان جسے پورا سال کچھ اچھا کھانے کو نہیں ملتا, اگر ہم رمضان میں اسے 1 یا 2 بار اچھا کھلا رہے ہیں تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے لحاظ سے بہتر نیکی کیا ہے؟ کسی کو لگژری کھانا کھلا دینا یا چند کم لوگوں کو, ظاہر ہے وہ 1000 لوگ کھا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ 400 لوگوں کو ایک کاروبار شروع کروا کے دیا جا سکے, تو بہتر کیا ہے؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس پورے نیکی سیگمنٹ کے لیے ایک شعر میرے زبان پہ بار بار آ رہا تھا, وہ میں عرض کر دوں, پھر اس کے بعد اپنا اوپینین پیش کرتا ہوں. اوروں کے لیے پیار کا جذبہ نہیں جن میں, وہ لوگ کبھی پیار کے قابل نہیں ہوتے. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. تو اب یہ جو سیلانی والے کام کر رہے ہیں, جو دوسروں کے لیے پیار کا جذبہ رکھتے ہیں, بالکل اننون لوگوں کو آ کے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, عیدی دے رہے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. مولانا بشیر فاروقی صاحب, ان کی ٹیم ہو گئی, آپ لوگ ہو گئے ماشاءاللہ, شاہ صاحب ہو گئے, کیونکہ پلیٹ فارم آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں تو سب اس میں شامل ہیں. اللہ کرے میں بھی شامل ہو جاؤں اس میں. ہاں بالکل. اور جو بات آپ نے کہی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں, تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جو قرآن کریم میں جتنی آیت اس طرح کی آتی ہے نا جس میں اللہ کی کوئی نعمت کا ذکر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو اس کے اندر فرماتے تھے کہ اللہم اجعلنی منہا, اللہ مجھے ان میں سے بنا دے. تو ایک دعا آتی ہے اللہم اعطنی مثل ھذا, وہ عربی کا جملہ ہے ویسے, اللہم اعطنی مثل ھذا, کہ کوئی بھی کسی کی نعمت دیکھیں, کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے کہ جی مجھے بھی یہ چیز مل جائے, تو اللہ سے کہتے ہیں اللہم اعطنی, اے اللہ مجھے عطا فرما, مثل ھذا, یہی کام یہی صلاحیت مجھے بھی عطا فرما دے, کوئی نعمت عطا کر دے, یا کوئی کام جو بھی ہو رہا ہے مجھے عطا کر دے. اب رہی بات لگژری فوڈ کی, میں یہاں پہ کلیئر بھی کہتا ہوں, جے ڈی سی ہمارا بہت اچھا کام کرتے ہیں, ظفر بھائی بڑے زبردست آدمی ہیں اور بے شمار انہوں نے کام کیے, اور جب ان کو ہم نے کال کیا کہ ظفر بھائی یہ مسئلہ آپ کام کریں تو وہ ضرور کرتے ہیں یار, تو ان کے اوپر شاید وہ لوگوں نے ان کو جو دیا انہوں نے آگے بانٹ دیا. کیا کہیں گے؟ تو میں اب اس کے اندر ایک اوپینین دوں. دیکھیں مجھے جب یہاں سے نکلتا ہوں, ٹرانسمیشن کے بعد جاتا ہوں یا صبح میں آتا ہوں, پورے سال اب تو میں دیکھتا ہوں کہ مختلف فٹ پاتھوں پہ, چورنگوں پہ, جے ڈی سی کے بھی اور دوسرے سیلانی کے, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اب تو دسترخوان لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہزاروں لوگ ناشتہ بھی کرتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, سحری بھی کرتے ہیں, افطاری بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کھانا کھلانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عبادت پسند نہیں ہے. حضرت ابراہیم خیر اللہ کا ایک واقعہ میں سناؤں کہ ایک دفعہ وہ ان کی عادت تھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ کوئی مہمان تھا, وہ مہمان تلاش کرنے کے لیے نکل گئے باہر, ڈھونڈ پھر کے آئے, بڑے مایوس ہو گئے, گھر میں تالا لگا کے گئے تھے. جب تالا کھول کے اندر آئے تو دیکھا دسترخوان پہ ایک شخص پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت نے پوچھا میں تو گھر بند کر کے گیا تھا, تم کہاں سے ہے, کیسا ہے؟ تو اس نے بتایا میں فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا مہمان بنا کے بھیجا ہے, اور آج سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لقب دیا کہ خلیل اللہ, کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں, کہ آپ اللہ کا دیا ہوا رزق بغیر کسی نہیں کھاتے. تو یہ لوگ جو کراچی کو خاص طور پہ جو ایک وہ اعزاز حاصل ہے, پلیجر ہمارے لیے یہ کہ بھئی یہاں پہ دسترخوان لگتے ہیں, کھانا آتا ہے, تو اللہ پاک سے بہت عذاب ٹالتے ہیں. لگژری کھانا ٹھیک ہے کوئی بھی کھا لے, دیکھیں اس کے اندر تو کافر کی بھی قید نہیں ہے کہ اگر آپ کافر کو بھی کھلا رہے ہیں. ایون یہ کہ ایک خاتون نے کتے کو پانی پلا دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ لوگ کہاں ان کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ پورا سال یہ کھانا کھا سکیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جے ڈی سی اور چیزوں میں بھی تو مدد کر رہا ہے, کاروبار بھی شروع کر رہا ہے. ایک بات تو طے کہ جیسے میں نے آج اگر میں کسی کو بولوں کہ اس شخص کو آپ سونا دیں, اور باقی لوگ کہ نہیں سونا نہیں, آپ چاندی دیں, آپ سونا کیوں دے رہے ہیں؟ بھئی جس نے بھیجا اس کی امانت اور آگے پہنچا دی. تو ظفر بھائی یہی کر رہے تھے. اچھا جناب ہمارے پاس کیونکہ فاطمید ایک بہت پاپولر نام ہے بلڈ ڈونیشن کا, ہم دیکھتے ہیں, اور رمضان المبارک کے خاص اس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سوال ہمیشہ لوگوں سے رہتا ہے کہ بلڈ ڈونیشن دینی ہے یا نہیں دینی, ٹرانسفیوژن کا کیا مسئلہ ہے, وہ بھی ہم پوچھیں گے. لیکن
آپ جانتے کہ بلڈ بینک ایسی چیز ہے کہ دنیا بھر میں یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ لوگ اگر ضرورت نہیں بھی ہوتی اتنا بلڈ جا کے دیتے ہیں, بینکس میں رکھواتے ہیں, صرف اس لیے کہ ایک بیمار آدمی کی یا بیمار عورت کی یا ایکسیڈنٹ کسی کا ہو جائے یا کسی کو کینسر ہو, تھیلیسیمیا ہو یا کسی قسم کی بیماری میں جب بلڈ جو ہے وہ لائف سیونگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے, تو زندگی بچانے کے لیے آپ جو اپنا خون کا عطیہ دیتے ہیں تو آپ ایک زندگی بچاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے کیا پوری کائنات کو بچا لیا, اور جس نے ایک زندگی لی اس نے گویا پوری انسانیت کی زندگی لی. تو رب تعالیٰ نے اجر رکھا ہے جان بچانے میں, زندگی بچانے میں. اور یہ لوگ فاطمید والے ایسا زبردست کام کر رہے ہیں, صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں, پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں, KPK میں, بلوچستان میں, ہر جگہ جہاں بھی خون کے عطیات کی ضرورت ہوتی ہے, یا تھیلیسیمیا کے, کیونکہ میرا پرسنل وزٹ بھی رہا, تھیلیسیمیا کے بے شمار بچوں کی زندگی یہ بچاتے ہیں. تو ڈونیشن کے لیے ہم ان کا نام اور نمبرز دیں گے, لیکن